السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ خوش ہیں؟ ایک چھٹی کے دن پڑھتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث نمبر 443 443. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله أخبرنا معمر بهذا الأسناد نحوه. وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. حدثنا محمد بن مقاتل، ان کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے. اخبرنا عبداللہ، اور یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن المبارک ہیں. عبداللہ بن مبارک جو ہیں وہ بن واضح الحنظری ہیں. 20 سال کی عمر میں انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. تو اس لیے اگر آپ میں سے کسی نے 20 سال کی عمر میں قرآن کا اور سنت کا اور دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا تو آپ بھی بہت آگے تک جا سکتے ہیں. مایوسی کی بات نہیں کہ ہم نے بہت لیٹ شروع کیا، ہمارے اماں نے ہمیں بچپن میں حفظ کیوں نہیں کرایا، یا یہ کہ ہم نے اس سے پہلے کیوں نہ شروع کیا. جتنا ارلی شروع کرے اتنا ہی اچھا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی نہ شروع کر سکے تو جب بھی موقع ملے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30 سال کی عمر میں شروع کیا، تو ابھی بھی بہت ٹائم ہے آپ کے پاس. لیکن پھر آگے کا کام کتنا کرنا ہوگا؟ جتنا ان لوگوں نے کیا. یعنی جب انسان کو راستہ مل جائے اور اس پہ چلنے لگے تو پھر سستی نہ کرے، بلکہ خوب محنت کر کے آگے بڑھتا رہے جب بھی موقع ملے. عباس بن مصعب تاریخ مرو میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کی ماں خوارزمی تھی، یعنی خوارزم ایک علاقے کا نام ہے، وہاں سے تعلق رکھتی تھی، اور باپ ترکی تھے، یعنی دونوں عرب نہیں تھے. اور یہ ہمدان کے ایک تاجر کے غلام تھے. ان کے والد بنو حنظلہ میں سے تھے. تو عبداللہ جب ہمدان آتے اپنے والدین کی فرما برداری کرتے اور ان کی تعظیم کرتے، یعنی یہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہوں کا سفر کرتے، لیکن جب والدین کے پاس آتے تو ان کی عزت کرتے. اس میں یہ کیا خاص بات ہے کہ والدین کی عزت کرتے تھے؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بچے اپنے والدین کی وجہ سے، اگر ان کا کوئی بہت بڑا عہدہ یا رتبہ یا بزنس یا دولت یا دنیا میں مقام نہ ہو تو کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کسی کو بتانے سے ڈرتے گھبراتے ہیں کہ ہائے میرا باپ موچی ہے یا نائی ہے یا کوئی کسان ہے یا کون ہے. اور بعض اوقات ان کے ایسے مقام کی وجہ سے ان کی عزت نہیں کرتے یا احترام نہیں کرتے. بعض اوقات بچے بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں اور والدین بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن اپنی جگہ پر وہ بہت نیک، محنتی، حلال کمانے والے اچھے انسان ہوتے ہیں. تو اولاد کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، والدین قابل احترام ہوتے ہیں، خواہ دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی بھی مقام نہ ہو، اور اس پر کبھی بھی شرمندہ نہ ہو اور کبھی بھی اس کو حقیر چیز نہ سمجھے. ان کا آپ کے والدین ہونا ہی سب سے بڑی عزت کی بات ہے آپ کے لیے. تو ان کے والد اگرچہ غلام تھے ایک قبیلے بنو حنظلہ کے، لیکن انہوں نے اپنے والدین کی عزت اور احترام میں آڑ نہیں بننے دیا اس بات کو. اور حقیقی علم وہی ہے جس میں انسان نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا سیکھ جائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت اسی وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے. نماز میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں خشوع کیسے ہو. ایک بات اگر آپ کو یاد رہے نماز میں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں تو خود ہی خشوع آ جائے گا، آپ کی ساری حرکتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی سکینت آئے گی. اور پھر انسانوں میں سے والدین کا احترام سیکھے. وبالوالدین احسانا. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں جو ٹاپ موسٹ چیزیں ہیں ان کی طرف انسان توجہ دے تو یہی ہے علم پر عمل کا پہلا قدم. اور اگر انسان ان 2 چیزوں میں فیل ہے، عبادت میں نکما اور ناکام ہے، اور والدین کی
عزت اور احترام نہیں کرنا جانتا تو گویا اس نے کچھ نہیں سیکھا، دین اس کے دل میں نہیں اترا۔ سب سے قدیم ترین عالم جن سے ابن مبارک ملے تھے ربیع بن انس الخراسانی، وہ ایک تدبیر کے ساتھ ان سے جیل میں ملے تھے جا کر، یعنی ان سے سیکھنے کے لیے، اور ان سے 40 احادیث سنی۔ اب آپ خود سوچئے کہ علم کے شوق میں وہ لوگ کہاں کہاں تک پہنچتے تھے کہ اگر ایک عالم ایک جیل میں بھی ہے تو اس بات کی حرص ہے کہ وہاں کیسے پہنچے اور ان سے جا کے کیسے سیکھیں اور علم حاصل کریں۔ انہوں نے تابعین سے احادیث لی، بہت زیادہ گھومے، نقل مکانی کی، یہاں تک کہ علم حاصل کرتے کرتے ہی فوت ہو گئے۔ وہ جہاد بھی کرتے، کاروبار بھی کرتے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے دینی بھائیوں پر خرچ کرتے اور ان کو اپنے ساتھ سامان دے کر حج میں لے جاتے۔ ابن المبارک کا ایک خاص عمل ہے جو کہ بہت ہی قابل رشک بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم ان کے دل میں کیسا گھر کر گیا تھا اور ان کا عمل کس قسم کا تھا۔ یہ لوگوں کو جب حج پہ لے جاتے تو اعلان کرتے تھے کہ کون کون حج پہ چلے گا، یعنی جب بھی حج کا وقت آتا تو جو مرو کے علاقے کے لوگ تھے جہاں یہ ہوتے تھے، ان کا اصل مقام تھا، تو ان کے سب بھائی جمع ہو جاتے اور جو لوگ جانا چاہتے وہ ساتھ جاتے۔ وہ کہتے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، وہ کہتے اپنا خرچہ لاؤ، تو سب لوگ اپنا اپنا مال ان کو دیتے، وہ پوٹلیوں میں باندھ کے تو ایک باکس کے اندر رکھ دیتے تھے اور اس پہ تالا لگا دیتے۔ پھر ان کے لیے کرایہ کی سواری لیتے، مرو سے بغداد کی طرف لے جاتے، ان کو خرچ دیتے، خوب اچھا کھلاتے پلاتے، ان کو بغداد سے بہترین لباس پہناتے، اچھی صورت میں نکالتے، پھر مدینہ لے جاتے۔ جب وہاں پہنچتے تو ہر ایک سے کہتے تمہارے بیوی بچوں نے تمہیں کیا کہا ہے لانے کے لیے، کہ مدینہ سے کون سی عمدہ چیزیں ہمارے لیے لانا، تو وہ کہتے کہ فلاں اور فلاں چیز کا مطالبہ ہے، تو سب کو شاپنگ کراتے۔ پھر وہاں سے ان کو مکہ لے جاتے۔ جب وہ اپنا حج پورا کر لیتے تو ان میں سے پوچھتے کہ تمہارے اہل و عیال نے مکہ میں سے کون سے تحفے لانے کے لیے کہا ہے، کیا خواہش کی ہے، تو وہ کہتے کہ یہ چیزیں، یعنی یہ اور یہ انہوں نے مانگا ہے، تو کہتے اچھا خرید لو، تو ان کے لیے وہ خود خریدتے اپنے پیسوں سے، پھر انہیں مکہ سے لے چلتے، پھر مرو یعنی واپس اپنے علاقے تک پہنچنے تک ان پر خرچ کرتے رہتے، پھر گھر پہنچ کر ان کے گھروں دروازوں کو پختہ کرتے، یعنی گھر کی حالت اچھی کرتے کہ ہاں جی واپس آئے ہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد ان کی دعوت کرتے، انہیں کپڑے پہناتے، کھانا کھلاتے، جب وہ کھانا کھا لیتے اور خوش ہو جاتے پھر صندوق منگواتے، اس کو کھولتے اور ہر آدمی کی تھیلی اس کو واپس کر دیتے۔ کیا اخلاق ہے! یعنی کئی لوگ حج کرواتے ہیں لیکن ایسا حج کوئی کسی کو کروائے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر پورا یقین ہو اور اس کا دل واقعی کھلا ہو۔ ایسے ہی لوگ قابل رشک ہیں، کہتے ہیں نا 2 لوگ قابل رشک ہیں، جن میں سے ایک وہ ہے جس کو اللہ مال دے اور وہ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا رہے۔ تو یہ تھے ابن المبارک۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ان کے بارے میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھی، تب میں نے اپنے پاس لکھی کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے، تو فرمایا موت تک۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بات مجھے اب تک معلوم نہ ہوئی ہو جو میرے کام کی ہو۔ اور ان کی ایک شعر بہت ہی پیاری شعر ہے کہ من راقب اللہ رجع عن سوء ما کان منع، کہ جس نے مطلب یہ پہچانا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو وہ ہر جگہ پہ ہو تو وہ برائی سے رک جائے گا۔ بالکل، کیونکہ اپنے گھر میں یعنی اپنا کام کاج کر کے پھر گھر میں بیٹھتے تھے، تنہائی میں پڑھتے لکھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اکیلے رہنے میں وحشت نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ ہوتے ہیں۔ کیا مراد تھی؟ کتابیں ہوتی ہیں، قال اللہ و قال الرسول، یعنی کتابیں ہوتی ہیں اور میں ان کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے وحشت نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جس شخص کا دل کتابوں کے ساتھ لگ جائے پھر اس کو تنہائی کا احساس، کسی بھی چیز کی وحشت کا احساس نہیں ہوتا۔ آج ہی صبح ایک لڑکی نے مجھے لکھا کہ میری بیٹی ایکسیپشنل ریڈر ہے اور ریسنٹلی وہ لوگ مدینہ گئے ہوئے تھے، تو بتاتی کہ میں جاتے ہوئے 300 صفحوں کی کتاب ویمن اراؤنڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئی، تو میری بیٹی نے ہر روز وہ کتاب ایک دفعہ پڑھی، اور جتنے دن ہم وہاں رہے ہر روز وہ کتاب پڑھتی رہی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی، اور بچی کی عمر صرف 11 سال ہے۔ جی، تو بہرحال آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی پڑھنے لکھنے سے سب سے زیادہ رغبت ہونی چاہیے، کیونکہ واقعی وہ ابن المبارک کی بات کہ موت تک پڑھتا رہوں گا، سیکھتا رہوں گا، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جو میرے کام کی ہو اور مجھے ابھی تک پتہ نہ چلی ہو، اور ہمیں تو بہت ساری باتیں نہیں پتہ۔ اوزاعی کسی سے کہتے ہیں کیا تم نے ابن المبارک کو دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
کہتے ہیں اگر تم دیکھتے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، یعنی تمہیں دیکھ کے مل کے بھی بہت خوشی ہوتی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابن المبارک ہر سال 1,00,000 درہم فقراء پر خرچ کیا کرتے تھے، یعنی غریبوں کو دیتے تھے. علی بن فضیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے ابن مبارک سے کہا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ زہد اختیار کرو، مال کم جمع کرو اور اتنا ہی حاصل کرو جتنے سے گزارا ہو سکے، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اتنا سامان لاتے ہیں، یہ کیسے؟ یعنی آپ کے پاس کیوں اتنے پیسے؟ انہوں نے کہا ابو علی میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ اپنے چہرے کو لوگوں کے سوال سے محفوظ کروں، اپنی عزت کی تکریم کروں اور اپنے رب کی اطاعت پر مدد حاصل کروں. یہ کام کتنا ہی اچھا ہے اگر یہ مکمل ہو، یعنی اگر تمہارا ارادہ پورا ہو لوگوں کے اندر تقسیم کرنے کا اور صحیح طور پر اپنی ضروریات پوری کرنے کا، تو مال کمانے میں اور جمع کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک علم حاصل کرنے سیکھنے سکھانے میں، ایک حج کرنے کروانے میں، اور ایک جہاد کے لیے. اور بعض جگہ پر آتا ہے کہ ایک حصہ تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے، جس سال جہاد نہیں ہوتا تھا شاید اس سال. ان کا حافظہ بھی بہت اچھا تھا. اور نعیم بن حماد کہتے ہیں میں نے ابن مبارک سے سنا، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے کہا اگر مجھے تمہاری کتابیں مل گئی تو میں انہیں جلا دوں گا. میں نے کہا مجھے کیا نقصان ہوگا، سب کچھ میرے سینے میں ہے. والد چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور اس طرح سپورٹ نہیں تھی ان کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ان کو غیر معمولی حافظہ دے رکھا تھا. اسی طرح جب یہ رقاق کے مسائل پڑھتے، یعنی آخرت کے بارے میں جب یہ پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ ذبح شدہ بیل یا ذبح ہونے والی گائے ہے، یعنی اس وقت جو وہ آواز نکلتی ہے گائے سے، اس طرح یہ روتے تھے. اسی طرح مستجاب الدعوات بھی تھے. مستجاب الدعوات کا مطلب ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں. ایک شخص نابینا تھا، اس نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے. انہوں نے وہیں ان کے لیے دعا کی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص دیکھنے لگا. اخبرنا یونس عن الزہری قال حدثني عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. جود ہوتی ہے سخاوت، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں آپ سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، یعنی سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوتے. حین یلقاہ جبریل، جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے. ملاقات پہ کیا ہوتا تھا؟ قرآن کا دور ہوتا تھا. قرآن پڑھ کر پھر عمل کیا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے اس کی مثال یہاں سے پتہ چلتی ہے. فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات میں، فیدارسہ القرآن، تو ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حین یلقاہ جبریل، جب آپ سے جبریل ملاقات کرتے، اجود بالخیر، تو زیادہ سخی ہوتے بھلائی کے ساتھ. اور خیر سے مراد صرف مال خرچ کرنا نہیں، یعنی ہر طرح کی بھلائیاں کرنا. من الریح المرسلۃ، تیز ہوا سے بھی زیادہ، مرسل یعنی کہ چھوڑی ہوئی، یعنی تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں سخی تھے. وعن عبداللہ، اور عبداللہ ہی سے روایت ہے، یعنی اوپر جو عبداللہ کا ذکر ہوا. اخبرنا معمر، انہوں نے معمر سے بھی روایت کیا، بہذا الاسناد، اسی اسناد کے ساتھ، نحوہ اسی طرح، یعنی یہی حدیث. وروا ابو ہریرہ و فاطمۃ، اور ابن عباس کے علاوہ ابو ہریرہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان جبریل کان یعارضہ القرآن، کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. یہاں یدارسہ کی بجائے لفظ ہے، یدارسہ کی جگہ یعارضہ کا لفظ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 بار دور کیا تھا. اور حدیث کس سلسلے میں آئی ہے؟ یہاں جبریل علیہ السلام کے ایک کام کے سلسلے میں. میں جب یہ حدیث پڑھ رہی ہوتی، تیاری کر رہی تھی، تو میرا بہت دل چاہتا ہے، ہر روز یہ دل چاہتا ہے کہ کوئی افعال الملائکہ پر کچھ لکھے. افعال الملائکہ سے مراد ہے کہ ملائکہ کیا کیا کرتے ہیں. ساری صحیح حدیث سے یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ کیا پسند کرتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، وحی کے سلسلے میں، پھر جبریل علیہ السلام کی مختلف باتیں. تو یہ ساری اگر ایک کہانی کی شکل میں یا ایک نوٹ کی شکل میں لکھی جائیں، اور پھر ایمان بالملائکہ میں یہ ساری چیزیں شامل کر دی جائیں، یعنی کہ ایک مضمون کے طور پر، کہ جب آپ مثلاً اسکول میں کسی یا کہیں لیکچر کے طور پر یا کسی بھی شخص کو
ملائکہ پر ایمان کے بارے میں بتا رہے ہوں اور ساتھ ملائکہ کے یہ سارے افعال بتائیں تو حقیقت میں ملائکہ کے ساتھ ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ہر جگہ ہی موجود ہے وہ، اور ایک کیفیت اور ایک سوچ ہی بدل جاتی ہے، انسان کے اندر ایک خاص قسم کی تسلی اور یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں باقی مخلوق کی نسبت ملائکہ پر ایمان لانے کو کیوں کہا گیا، یعنی کس قدر ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ۔ استاذہ کل یہی بات بالکل میرے مائنڈ میں آئی تھی، کیونکہ کل جبرائیل علیہ السلام کے ہم نے کافی سارے کام دیکھے، عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ وہی لاتے تھے، لیکن کل مومنوں کی تائید کرنا اور اس طرح میں نے وہ چیزیں نوٹ کی اپنے پاس، تو میرے ذہن میں بالکل یہی بات آ رہی تھی۔ سارے ملائکہ کا تو نہیں آیا تھا، لیکن یہ دل چاہ رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے جتنے بھی کام ہیں وہ کمپائل کر لوں۔ بالکل، ابتدا جبریل علیہ السلام سے کر لیں اور اس کے بعد یہ کہ باقی کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو بالکل ایک نئی چیز سامنے آ جائے گی جس پر عام طور پر لکھا ہوا نہیں ملتا۔ وہ بچوں کو بس رٹواتے رہتے ہیں کہ ملائکہ پر ایمان اور 4 بڑے فرشتے اور چلو آگے، بات ختم۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آئی ہے نا اس میں کہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اس میں 2-3 باتیں یاد رکھی۔ نمبر 1 یہ کہ رمضان میں آپ سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، تو اس مثال کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، اگر اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی سے کہہ دیتے تھے مدد کرنے کے لیے، سفارش کر دیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آئندہ کے لیے وعدہ کر لیتے تھے کہ ابھی نہیں ہے پھر ہوگا تو پھر دے دیں گے، اگر کچھ بھی نہ ممکن ہوتا تو دعا دے دیتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب دینے پر آتے تو خوب دیتے تھے، جیسے صفوان بن امیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے۔ وہ اتنے خوش ہو گئے کہ اپنی قوم کے پاس واپس جا کر کہا کہ اے قوم مسلمان ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نوازتے ہیں کہ انہیں فقر کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی انہیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز مانگی گئی آپ نے وہ عطا کر دی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان یعنی پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی اس کو عطا کر دی، کوئی معمولی بات نہیں، کئی 100 بکریاں ہوگی اس وقت۔ پھر صفوان بن امیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مبغوض یعنی ناپسند کوئی نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد کہ آپ نے مجھے اتنا عطا کیا، آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ صرف ان کو نہیں دیتے تھے کہ جو آپ کو پسند ہوتے تھے، ان کو بھی دیتے تھے جو آپ کے دشمن ہوتے تھے، ان کو بھی دیتے تھے جو آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ مثلا غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص کا پاؤں جو تھا وہ آپ کے پاؤں پر آ گیا اور اس کی جوتی بہت بھاری تھی، آپ کو شدید تکلیف ہوئی، آپ کے ہاتھ میں اس وقت کوڑا تھا، آپ نے کوڑے سے اس کو کچوکا دے دیا۔ یہ اچانک ایک ریئیکشن ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر آ رہا تو آپ اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، تو اس شخص کو بہت پریشانی گزری، وہ ساری رات سو نہ سکا اور بار بار یہی سوچتا رہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ بہرحال ابھی صبح کا جب وقت ہوا تو ایک شخص اس کا نام لے کر پکار رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا رہے ہیں، تو اس کا کہ اب تو میری شامت آئی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں نے تو کیا کر دیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا کیا تم وہی شخص ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں وہی شخص ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے تمہیں تکلیف پہنچی تھی، یعنی میرا کوڑا تمہیں لگ گیا تھا، کیونکہ جب اس کی جوتی آپ کے پاؤں پر آئی تو آپ نے فرمایا بسم اللہ، اور کوڑے سے کہا تم نے مجھے تکلیف دی، یعنی کوڑے سے کچوکا دے کر۔ تو اس کے ازالے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 80 گائے دی، 80 گائے اس وقت اس کو عنایت کی اور راتوں رات ان کا انتظام کیا ہوگا اور پھر اس شخص کو عطا کی۔ یعنی ایسی مثالیں پوری تاریخ میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی کہ کسی لیڈر نے اس قدر سخاوت کی ہو اور اس قدر وہ دینے والے ہوں، پھر اسلام کیوں نہ پھیلتا، دین کیوں نہ پھیلتا۔ حدیث نمبر 444 حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر العصر شيئا فقال له عروة اما ان جبريل قد نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة قال سمعت بشير بن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا ہے اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ قتیبہ جو تھے ان کی کنیت ابو رجا تھی، بن سعید بن جمیل الثقفی ہیں، اور یہ 216 ہجری کو بغداد آئے اور ان کے پاس احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین آئے۔
یعنی بڑے استادوں میں سے تھے، اسی لیے امام احمد اور یحییٰ ابن معین جو ہیں ان کے پاس سیکھنے کے لیے آئے. ابو حاتم الرازی بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس بغداد میں حاضر ہوئے تو ان کے پاس احمد بن حنبل آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کئی حدیثیں ان سے پوچھی جو قتیبہ نے ان سے بیان کی، یعنی روایت کی. ایک رات کوفہ میں ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر ان کے پاس آئے. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا دونوں کے. وہ ان کے اوپر صبح تک حدیثوں کا چناؤ کرتے رہے، میں بھی ان کے ساتھ مل کر چناؤ کرتا رہا، یعنی ساری رات حدیث کے مطالعے میں گزر گئی. قتیبہ ابتدا میں قیاس اور رائے کے بہت متلاشی تھے، یعنی اس میں ان کا انٹرسٹ اور دلچسپی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو سویا تو میں نے نیند میں دیکھا کہ آسمان سے ایک مشک لٹکائی گئی، واٹر بیگ ہوتا ہے نا، تو میں نے دیکھا لوگ وہاں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر پا نہیں سکتے اس لٹکی ہوئی مشک کو. میں آیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے اس میں مشرق اور مغرب کے درمیان سب کچھ دیکھا، یعنی اس کے اندر. جب میں نے صبح کی تو ایک شخص البزار تھا، اس کے پاس آیا. وہ خوابوں کی تعبیر میں بہت ماہر تھے. تو میں نے ان کو خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا بیٹا آپ حدیثوں کو لازم پکڑیں، قیاس مشرق سے مغرب تک نہیں پہنچ سکتا، حدیث پہنچتی ہے. بس میں نے قیاس کو چھوڑ دیا اور حدیث کی طرف متوجہ ہو گیا. قتیبہ جو تھے یہ شعر بھی کہا کرتے تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمرو بن علی کہتے ہیں کہ میں نے منا میں دیکھا کہ قتیبہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور عباس عنبری جو ہے ان سے حدیثیں لکھ رہے ہیں. تو میں پاس سے ایسے ہی گزر گیا اور میں نے حدیث نہیں سنی. بعد میں جب مجھے پتا چلا تو بہت ہی ندامت ہوئی. بعض اوقات علم کی مجالس نظر بھی آتی ہیں، استفادے کا موقع بھی ہوتا ہے لیکن انسان ان میں دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن جب سمجھ آتی ہے تو پھر افسوس بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں. قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے کہا ایک روز ایسا ہوا ان عمر بن عبد العزیز کہ عمر بن عبد العزیز نے اخر العصر شیئا، عصر کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھائی. فقال له عروہ، تو ان سے عروہ نے کہا اما ان جبریل قد نزل، کیا ایسا نہیں کہ جبریل نازل ہوئے تھے، آئے تھے. فصلى امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یعنی نماز میں امامت کی. فقال عمر، تو عمر بن عبد العزیز کہنے لگے اعلم ما تقول یا عروہ، عروہ تم جان لو تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو. کیا جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی؟ قال سمعت بشیر ابن ابی مسعود، وہ کہتے ہیں میں نے سنا بشیر بن ابی مسعود کو. یقول، وہ کہتے ہیں سمعت ابا مسعود، میں نے ابو مسعود کو سنا. ابو مسعود کی ایک حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. ابو مسعود عقبہ بن عمرو خزرجی انصاری ہیں، یعنی صحابی ہیں. بیعت عقبہ ثانیہ میں یہ حاضر تھے. احد اور بعد کے غزوات میں انہوں نے شرکت کی. بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. کوفہ میں رہے، 40 ہجری میں فوت ہوئے. تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں. یقول، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرما رہے تھے نزل جبریل، جبریل نازل ہوئے. فأمنی، تو انہوں نے مجھے امامت کرائی. یعنی عمر بن عبد العزیز کو جو شک ہوا اس بات پر کہ کیا واقعی انہوں نے کرائی، تو اس حدیث نے ان کا شک دور کر دیا. فصلیت معہ، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. یعنی کن کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ. پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. یحسب، آپ گن رہے تھے بأصابعہ، اپنی انگلیوں کے ساتھ 5 صلوات، 5 نمازیں. یعنی آپ نے ایک ایک انگلی اٹھا کے اور پھر گن کے 5 نمازیں پڑھی. یعنی کہ پانچوں کی پانچوں آپ نے جبریل علیہ السلام سے سیکھی، ایک طرح سے ان کی امامت میں. یہ حدیث سنن ابی داؤد میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام 2 دفعہ آئے تھے اور ایک دن انہوں نے اول وقت میں نمازیں پڑھائی تھی اور دوسرے دن دوسرے وقت میں. فجر کی نماز ایک دن صبح یعنی فجر طلوع ہوتے ہی اور دوسرے دن جب روشنی ہو گئی تھی. لیکن مغرب اسی وقت پڑھائی تھی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اس کو تاخیر سے نہیں پڑھایا. اور عشاء تہائی رات میں دوسرے دن پڑھائی اور پہلے دن ارلی ٹائم پر، اور فجر اجالے میں پڑھائی. تو پھر جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ کی امت کا وقت ان 2 اوقات کے درمیان میں ہے، یعنی آغاز اور اختتام کے بیچ میں پڑھی جا سکتی ہے، اور جتنا جلدی پڑھی جائے خصوصاً فجر، ظہر، عصر، مغرب اتنا ہی بہتر ہے. عشاء کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا زیادہ مناسب ہے. اور ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین
کتابا موقوتا، نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ کچھ ایسے حکمران آئیں گے کہ جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھائیں گے، تو تم پھر بھی نماز کو اپنے اصل وقت پر پڑھ لینا اور ان کے ساتھ بھی جماعت میں شریک ہو جانا، وہ تمہارے لیے نفل نماز ہو جائے گی. اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے نماز پڑھ کے آئے اور پھر مسجد میں پہنچا اور وہاں نماز ہو رہی ہے تو دوبارہ نفل کی نیت سے اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اور نماز چھوڑنا تو یعنی بہت ہی دور کی بات ہے، کیونکہ جس کی ایک نماز فوت ہو گئی اس کا گویا مال اور اولاد سب کچھ فنا ہو گیا. یعنی ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑے نقصان کی بات ہے. اس سوال کو اس وقت نہ کیجیے، کیونکہ پتہ کیا ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، کتاب بڑی ہے، اور اسی لیے میری سپیڈ بھی تیز ہے، اور بیچ میں سوال کو عموماً ڈسکریج کرتی ہوں. اللہ یہ کہ کوئی نئی بات آپ کے پاس ہو. جتنے بھی سوال ہیں آپ کے پاس میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں، سب لکھ کر دے دیں، لکھ کر یہاں چھوڑ دیا کریں چھٹی کے وقت. میں انشاءاللہ اگلے دن جو اس میں ضروری ہوں گے وہ فوراً جواب دیں گے، اور کچھ سوال ایسے ہوں گے جن کے جواب آ رہے ہوں گے، لیکن بیچ میں کاٹیے نہیں مجھے، ٹھیک؟ اس سے میرا بھی دھیان ہٹ جاتا ہے اور باقی بھی وقت ضائع ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 445. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن حبیب بن ابی ثابت عن زید بن وهب عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی جبریل من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنۃ او لم يدخل النار قال وان زنا وان سرق قال وان. حدثنا محمد بن بشار، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کو بندار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے زمانے کے حدیث کے امام تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ علم کی خدمت کی، اور یہ بھی حفاظ میں سے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اساتذہ ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو حدیث کو حفظ کیے ہوئے تھے. اور بندار کہتے ہیں کہ میں جب بھی حدیث کی مجلس میں بیٹھا میں نے جو تخریج کیا وہ حفظ بھی کر لیا، یعنی جو سنا حفظ کر لیا. اور بندار کہتے تھے کہ لوگ مجھ سے حدیث پوچھتے ہیں، اور اس وقت پوچھتے تھے جب میں 18 سال کا تھا. اب یہاں ایک اور مثال ہے کہ انہوں نے بھی 18 سال میں اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ لوگوں کو سکھانے کے قابل ہو گئے تھے. اور میں ان کو شہر میں بتاتے ہوئے شرماتا تھا کیونکہ میری عمر چھوٹی تھی، تو میں انہیں باغ میں لے جاتا، یعنی ایک طرف لے جاتا ذرا، اور انہیں کھجورے کھلاتا اور حدیثیں سناتا. تو بہرحال اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لی جبریل، مجھ سے جبریل نے کہا من مات من امتک، جو بھی فوت ہو گیا آپ کی امت میں سے، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا، او لم يدخل النار، یا آگ میں داخل نہ ہوگا. قال، تو ابو ذر نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، خواہ وہ زنا اور چوری کرے. قال وَإِن، تو آپ نے فرمایا خواہ وہ زنا اور چوری کرے. اب یہ حدیث جب دوسری حدیث کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دخل الجنت کا مطلب کیا ہے، جنت میں داخل ہوگا، چاہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر کے سیدھا جنت میں بھیج دے، اور چاہے تو اس کو اس عمل کی سزا دے کر پھر جنت میں داخل کر دے. ایسے لوگوں کے لیے جو شرک نہیں کرتے خلود فی النار نہیں، یعنی آگ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ بالآخر جنت میں چلے جائیں گے. دوسری بات کہ او لم يدخل النار، یا آگ میں داخل ہی نہیں ہوگا اگر اس نے توبہ کر لی یا اس پر حد جاری ہو گئی، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے، یا یہ کہ اس کے کچھ ایسی نیکیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور اس کو بخش دیا. اور یہ حدیث بھی ہم صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے وقت ہرہ کے علاقے میں چل رہے تھے، اور وہاں پر حضرت ابو ذر آپ کے ساتھ تھے، اور اس موقع پر آپ نے یہ حدیث سنائی جس کی تفصیلات میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. حدیث 446. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الملائکۃ یتعاقبون. اب یہاں ملائکہ کا ایک اور کام سامنے آ رہا ہے. ملائکۃ باللیل، کچھ فرشتے رات کے وقت آتے ہیں، وملائکۃ بالنہار، اور کچھ فرشتے دن کے وقت، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، یعنی زمین پر آتے اور جاتے ہیں، کچھ دن کو اور کچھ رات کو. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، اور وہ جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور
عصر کی نماز میں. دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں. جب ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو ان کی آپس میں ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ فجر اور عصر میں. ثم یعرج الیہ، پھر وہ اس کی طرف یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف یا آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں. الذین باتوا فیکم، وہ جو تمہارے درمیان رات گزارتے ہیں. فیسألہم، تو وہ ان سے پوچھتا ہے. کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. وہو عالم، اور وہ خود خوب جانتا ہے. لیکن خاص اللہ کے جو بندے ہیں ان کی اہمیت کی وجہ سے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا. فقالوا، تو وہ کہتے ہیں ترکناہم یصلون واتیناہم یصلون، ہم نے انہیں چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور آئے ہم ان کے پاس جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. یعنی ایک مومن کی اس سے بڑی کیا پہچان ہو سکتی ہے کہ اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کی نماز کے ساتھ ہو. یعنی نماز کی حالت میں اور خصوصاً سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پانے کے لیے بھی انسان کو زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی ضرورت ہے. تو نمازوں کی کثرت کی طرف توجہ دیں، نوافل کی طرف. اور نوافل تو سواری پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں. یعنی نفل صرف گھر پہ نہیں، صرف زمین پہ نہیں، بلکہ اگر آپ مثلاً یہاں آپ کو وقت نہیں ملا نوافل پڑھنے کا نماز کے بعد، تو آپ گھر جاتے ہوئے جب سواری پر بیٹھتے ہیں باوضو بیٹھیے اور راستے میں بھی پڑھ لیجیے. اذا قال احدکم آمین، جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے، والملائکۃ فی السماء، اور فرشتے جو آسمان میں ہوتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں. فوافقت احداہما الاخری، تو موافقت ہو جاتی ہے ان میں سے ایک کی آمین کی دوسری کے ساتھ. یعنی دونوں کی آمین ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے. ہم زمین پہ کہہ رہے ہیں، وہ آسمانوں میں کہہ رہے ہیں. تو جس کے ساتھ ایسا ہو جائے، جس کی آمین ان کی آمین سے مل جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں ایک طرف نمازوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنے کا پتہ چلتا ہے. اور پھر خاص طور پر فجر اور عصر کی نمازوں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز. یاد رکھیے کہ فجر کی نماز کے وقت دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے اور عصر کی نماز کے وقت رات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ پہلے میں نے کہا تھا کہ عادت ڈالیے عصر کے بعد قرآن پڑھنے کی. اور میں ایک خاتون سے ملی تھی مکہ میں جس نے صرف عصر کے بعد روزانہ قرآن پڑھتے پڑھتے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا. اور وہ اسکول ٹیچر بھی تھی. وہ سارا دن اسکول میں کام کرتی، گھر آ کر دوپہر کو گھر کا کچھ کام کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتی، اور اسی اسلام میں اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی، یعنی عصر کی نماز، مگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا. تو جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا. اسی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اور آپ نے ایک موقع پر مشرکین کے لیے بد دعا کی تھی. کیوں؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ کہ انہوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کروا دی. اور جہاں تک آمین کا تعلق ہے تو آمین کب پڑھی جاتی ہے؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو تم کیا کہو؟ آمین. یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی قرات سے فارغ ہوتے تو آواز کو بلند کرتے ہوئے آمین کہتے. اور یہود کسی چیز کی وجہ سے تم سے اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ بھی حدیث سنن ابن ماجہ میں آتی ہے. پھر اگلی حدیث ہے 447. حدثنا محمد اخبرنا مخلد اخبرنا ابن جریج عن اسماعیل ابن ابی امیہ ان نافعا حدثه ان القاسم ابن محمد حدثه عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت حثوت، اور ایک اور روایت میں آتا ہے حشوت، حشو سے شین کے ساتھ، حثوت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وسادۃ فیہا تماثیل کأنہا نمرقۃ فجاء فقام بین البابین، اور ایک اور روایت میں آتا ہے بین الناس.
اب آپ کہیں گے کہ یہ دو روایتیں کیوں؟ بخاری سے جو کتاب روایت کی گئی ہے اس میں جو ان کے مختلف شاگرد یا مختلف لوگ روایتیں کرتے ہیں ان میں بعض اوقات کہیں کہیں کسی لفظ میں اختلاف بھی آ جاتا ہے جو کہ وہاں ملتے جلتے ہوتے ہیں عموماً. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں حسوت اور حشوت میں کس چیز کا فرق ہے؟ صرف چینی. وہ آپ دیکھیے کہ سا میں ایک ڈنڈی ہے اور شین میں دو اور ہوتی ہیں، تو وہ اگر مس ہو گئی تو اس کو کچھ سے کچھ پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح بابین اور ناس میں کیا فرق ہے؟ ناس میں نون اور بابین میں وہ بھی اگر ادھر کا نقطہ ہٹ جائے تو کیا لگ رہا ہے؟ بین کیا بن جاتا ہے؟ سین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. فقلت ما لنا یا رسول اللہ قال ما بال هذه الوسادة قلت وسادة جعلتها لك لتستجع عليها قال اما علمت ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة وان من صنع السورة يعذب يوم القيامة فيقول احيوا ما خلقتم. یہاں حدیث بیان کر رہے ہیں محمد اور پھر وہاں وہ بیان کر رہے ہیں مخلد سے، اور مخلد جو ہے مخلد بن یزید ہے، یہ ثقات ائمہ میں سے ایک ہیں. حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے. وہ کہتی ہیں حفوت یا حشوت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بسادتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھرا، یہ تکیہ بنایا. اور حشو ہوتا ہے تکیے کے اندر کوئی چیز، جیسے کھجور کی چھال ہے یا اون ہے یا روئی ہے، کوئی چیز بھر کے اس کو اسٹف کرنا. فیہا تماثیل، اس تکیے کے اوپر کچھ تصویریں تھی. کأنہا نمرقۃ، جیسے منقش تکیہ ہوتا ہے. نمرقہ یعنی جس کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں. فجاء فقام بین البابین، آپ تشریف لائے بس کھڑے ہو گئے دو دروازوں کے بیچ میں. دو دروازوں سے مراد آگے پیچھے کے دو دروازے نہیں، دو دروازوں سے مراد دو پٹ ہے. آج کل زیادہ تر دروازے تو سنگل پٹ کے ساتھ بنتے ہیں، ایک ہی اس میں لکڑی ہوتی ہے، لیکن اب بھی بعض جگہوں پر اور قدیم زمانے میں دروازہ درمیان سے کھلتا تھا، آدھا آدھا دو طرف ہو جاتا، جیسے کھڑکیاں کھلتی ہیں. تو دروازے کی چوکٹ اس پہ کھڑے ہو گئے آپ. اور اگر ناس پڑھا جائے تو لوگوں کے درمیان. وجعل يتغير وجهه، تو آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، کیونکہ آپ کی نظر کس پہ پڑ گئی؟ اس تقیے پر. فقلت ما لنا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کیا ہے، یعنی ہمارا کیا قصور ہے، آپ کیوں ناراض ہیں؟ قال ما بال هذه الوسادة، آپ نے فرمایا کہ کیا حال ہے اس تکیے کا، یہ کس قسم کا تکیہ ہے؟ قلت وسادة جعلتها لك، کہنے لگی کہ یہ ایک تکیہ ہے جسے میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. لتستجع علیها، تاکہ آپ اس پر آرام فرمائیں. قال اما علمتی، فرمایا کیا تو نہیں جانتی، ان الملائکۃ، کہ بے شک فرشتے، لا تدخل بیتا، ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے، فیہ سورۃ، جس میں کوئی تصویر ہو، وان من صنع السورۃ، اور یہ کہ جو صورت بنائے، تصویر کشی کرے، یعذب، عذاب دیا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن. فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، احیوا ما خلقتم، زندہ کرو جو تم نے بنایا ہے، یعنی اس میں روح ڈالو، جان ڈالو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو. اور بعض اوقات اخباریں رکھی ہوتی ہیں، بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے. کھلونے تو حضرت عائشہ کے پاس بھی تھے، اور اس میں گھوڑا سا بھی بنا ہوا تھا جس کے پر تھے، لیکن وہ کس کے پیچھے تھا؟ پردے کے پیچھے تھا. تو پردہ ہٹا ہوا سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور حضرت عائشہ نے بتایا تو وہ ڈھکا ہوا تھا. کوئی بھی تصویر سامنے نہیں ہونی چاہیے، خواہ ڈیکوریشن کے لیے رکھی ہو یا ایسے ہی غفلت سے رکھی ہو. رات کو خاص طور پر سوتے وقت ہر چیز کو، دن کو بھی، یعنی بوقت ضرورت آپ نے کوئی چیز دیکھی اور دیکھنے کے بعد اس کو ہٹا دیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تصویر ہمارے رگو پے میں سما گئی ہے. ہمارے پروفائل پر ہماری تصویریں ہیں، گھروں میں لٹکی ہوئی ہیں، مختلف چیزوں کے اوپر پرنٹ کی ہوئی ہیں، کراکری کے اوپر تصویریں ڈال دی جاتی ہیں جو ایک پرماننٹ قسم کی وہ چھپ جاتی، اس طرح اخباروں میں، رسالوں میں. تو اب ایسی چیزوں کو اگر ہم لینے سے اوائڈ نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو کم از کم پھر ان کو استعمال کے بعد ڈھانک دیں، سامنے نہ رکھیں تاکہ فرشتوں کی آمد و رفت نہ رکے. اگلی حدیث ہے حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد اللہ اخبرنا معمر عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ انہ سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنا، کس نے؟ عبداللہ نے.
انه یقول کہ وہ کہہ رہے تھے سمعت ابا طلحہ یقول میں نے ابو طلحہ کو کہتے ہوئے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تدخل الملائکۃ فرشتے داخل نہیں ہوتے بیتن اس گھر میں فیہ کلب جس کے اندر کتا ہو ولا صورت تماثیل اور جہاں تصویریں ہوں. صورت تماثیل یعنی تماثیل کی شکلیں بنی ہوئی ہوں, کسی تصویر کی تصویر بنی ہوئی ہو, مراد تصویریں ہی ہیں. نیکسٹ حدیث ہے حدثنا احمد حدثنا ابن وهب اخبرنا عمرو ان بكير بن الاشج حدثه ان بسر بن سعيد حدثه ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد ان ابا طلحة حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير فقال إنه قال إلا رقم في ثوب ألا سمعته قلت لا قال بلى قد ذكره. یہاں پر حدیث کے راویوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسر بن سعید نے بیان کیا کہ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی. ومع بسر بن سعید اور بسر بن سعید عبید اللہ الخولانی الذی کان فی حجر میمونۃ رضی اللہ عنہما جن کی پرورش ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما نے کی تھی. یعنی زید بن خالد جوہنی نے اور بسر کے ساتھ اس حدیث کو زید بن خالد نے عبید اللہ بن خولانی سے بھی بیان کیا. اور عبید اللہ بن خولانی کون ہے؟ جو حضرت میمونہ کی گود میں پلے, یعنی ان کی تربیت انہوں نے کی تھی. کون ہے حضرت میمونہ؟ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. حدثہما تو حدیث بیان کی ان دونوں سے زید بن خالد, زید بن خالد نے. ان ابا طلحہ حدثہ, زید بن خالد کو بتایا کس نے؟ ابا طلحہ نے, ابو طلحہ نے. اور ابو طلحہ نے کس سے روایت کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا لا تدخل الملائکۃ, نہیں داخل ہوتے فرشتے, بیتن کسی گھر میں, فیہ صورت جس میں کوئی تصویر ہو. قال بسر, بسر نے کہا فمرض زید بن خالد, زید بن خالد بیمار ہو گئے. فعدناہ, تو ہم نے ان کی عیادت کی. فاذا نحن فی بیتہ, تو ہم ان کے گھر میں تھے تو دیکھا کہ بسترن ایک پردہ ہے, فیہ تصاویر جس میں تصویریں ہیں, یعنی تصویروں والا پردہ لٹک رہا ہے. فقلت لعبید اللہ الخولانی, تو میں نے عبید اللہ الخولانی سے کہا الم یحدثنا فی التصاویر, کہ کیا انہوں نے ہمیں, کنہوں نے؟ زید بن خالد نے, جن کی وہ عیادت کر رہے تھے, کیا انہوں نے ہمیں تصاویر کے بارے میں حدیث نہیں بیان کی؟ فقال, تو انہوں نے کہا انہ قال, بے شک انہوں نے جب روایت کی تھی تو کہا تھا الا رقم فی ثوب, مگر وہ نقش جو کپڑے کے اندر ہو, یعنی کپڑے کی بنائی میں ہو. الا سمعتہ, کیا تم نے نہیں سنا تھا اس کو؟ قلت, تو میں نے کہا لا, میں نے نہیں سنا تھا. قال, تو انہوں نے کہا بلا, کیوں نہیں, قد ذکرہ, میں نے تو زید سے یہ بات سنی تھی. یعنی اس میں اس تصویر کا استثناء بیان کیا جا رہا ہے جو اس کے اندر ہی ایسا عکس سا ہو, لیکن واضح طور پر اوپر نقش بنایا ہوا نہ ہو, یا پینٹ نہ کیا ہوا ہو, یا ڈرا نہ کیا ہوا اس کو, بلکہ اندر ہی جیسے بازوقت ہوتی ہے نا, سیلف پرنٹ جیسا ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر. اس سے بعض لوگوں نے پھر عکسی تصویریں جیسے کیمرے کی تصویر ہے اس کا جواز نکالا ہے. بہرحال اوور آل جو تصویر کے بارے میں حکم ہے وہ بہت واضح ہے کہ تصویریں پینٹ کرنا, ان کی ڈرائنگ کرنا, ان کو بنانا, یہ بہرحال ہمارے دین میں منع ہے. اور اس پر بہت سی وعیدیں آئی ہیں جو براہ راست آپ یہاں پر سن رہے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز کا ذکر بھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ کتے کا ذکر ہے کہ کتا گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے. باہر کے علاقے میں اگر حفاظت یا رکھوالی کے لیے ہو تو اس کی اجازت ہے,
کیونکہ کتے کو رکھنے سے فرشتے بھی نہیں آتے، اور ہر روز ایک قرات نیکی جو ہے وہ انسان کے نامہ اعمال سے نکلتی رہتی، مائنس ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے انسان کو احتیاط برتنی چاہیے. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. یحییٰ بن سلیمان کہتے ہیں کہ ہم سے ابن وہب نے حدیث بیان کی. ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے 370 استادوں سے سماع کیا ہے، اور میں نے عمرو ابن حارث سے زیادہ حافظے والا کسی کو نہیں دیکھا. انہوں نے عمرو ابن حارث سے یہاں حدیث روایت کی ہوئی ہے، اس سند کا ذکر کر رہی ہوں یہاں پر. اور عمرو ابن حارث نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ میں ہر روز 3 حدیثیں زبانی یاد کروں گا. یہ اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ شاید آپ میں سے بھی کوئی یہ اپنے ساتھ لازم کر لے. ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے علم کی راہ 4 لوگوں سے پائی، 2 مصر میں اور 2 مدینہ میں. عمرو ابن حارث اور لید بن سعد سے مصر میں، اور مالک اور ابن ماجشون سے مدینہ میں، یعنی ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور نہ صرف یہ کہ حدیث روایت کرنے والے تھے بلکہ ادب اور تمیز بھی سکھانے والے تھے. ان کے بارے میں ایسی روایات بھی دیتے ہیں کہ وہ صالح بن علی کے بیٹے کو تعلیم دیتے تھے. اس کا برا حال تھا، لیکن جب انہوں نے اس کو تعلیم دینا شروع کی، ادب سکھایا، تو اس کا حال اچھا ہو گیا. عمرو بن حارث مصری جب اپنے گھر سے نکلتے تو دیکھتے کہ لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہیں. وہ ان سے قرآن، حدیث، فقہ، شعر، عربی اور حساب کے بارے میں سوال کرتے تھے. یہ گھر سے نکلے، آگے کیا ہوتا تھا؟ لائن لوگوں کی کھڑی ہوتی تھی. تو اس زمانے میں یہ لائنیں نظر آتی تھی محدثین علماء کے گھروں کے باہر. وہ نکلتے تھے اور چلتے جاتے تھے، اور ایک ایک شخص اپنی کسی نہ کسی اشکال کے بارے میں سوال کرتا جاتا تھا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ علم بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ کسی مجلس میں ایک لمبے لیکچر سے ہی حاصل ہو. بعض اوقات آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سن رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں اشکال ہو جاتا ہے، تو اس میں راہ چلتے بھی آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں. تو سیکھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بہرحال اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا. ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ آنے کا. فقال انا لا ندخل بیتا فیہ سورۃ، کہنے لگے کہ ہم ایسے گھر میں نہیں جاتے جہاں کوئی تصویر ہو، ولا کلب، اور جہاں کتا ہو. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم سے اسماعیل بن اویس نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے سمی سے، سمیہ جیسے لڑکیوں کا نام ہوتا ہے تو یہ لڑکے کا نام ہے سمی، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے سے لٹ جائے، یعنی اس کے موافق ہو جائے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آمین کے علاوہ ربنا لک الحمد جو ہے اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی امام کی جواب میں ایک طرح سے کہہ رہا ہوتا ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا ابن فلیح حدثنا ابی عن ہلال بن علی عن عبد الرحمن بن ابی عمرۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ والملائکۃ تقول اللہم اغفر لہ وارحمہ ما لم یقم من صلاتہ او یحدث. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب تک کوئی نماز کے لیے ٹھہرا رہے اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا ہے، یعنی نماز کے بعد سلام پھیر کر مصلی پر بیٹھا رہے تو اس کا ثواب جاری رہتا ہے. کس چیز کا؟ نماز ہی کا. اور فرشتے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. والملائکۃ تقول، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، ورحمہ، اور اس پر رحم فرما، ما لم یقم، جب تک وہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں، یعنی یہ نہیں کہ اٹھ کے چلے گئے کچھ کر کے پھر آ کے پھر بیٹھ گئے، نہیں، جب تک کھڑے نہیں ہوئے، من صلاتہ ہی، اپنی نماز سے، او یحدث، یا جب تک حدث نہ ہو، یعنی وضو نہ ٹوٹے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر فرشتوں کی وہ جو دعا ہے وہ بھی اور نماز کا اجر بھی منقطع ہو جائے گا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك
قال سفیان فی قراءۃ عبد اللہ ونادوا یا مالی. یہاں پر یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر سورۃ زخرف کی اس آیت کو یوں پڑھتے تھے ونادوا یا مالی، یعنی مالک کی بجائے مالی پڑھتے تھے. سفیان کہتے ہیں قال سفیان فی قراءۃ عبداللہ بن مسعود کی قراءت میں ونادوا یا مالی ہے. یہ مالک کی ترخیم ہے، اور ترخیم کہتے ہیں آخری حرف کو گرا دینا. مشہور قراءت مالک ہی ہے، اور مالک کون ہے؟ دوزخ کے داروغہ کا نام ہے، دوزخ کا چوکیدار ہے جس کے دل میں قطعاً کوئی رحم نہیں ہوگا. اور یہاں یہ حدیث کس نسبت سے آئی ہے؟ فرشتے کے کام کی نسبت سے، کہ جہنم کا بھی داروغہ ہے. جہنم کو جو داروغہ فرشتہ ہے، مالک جس کو مالی بھی کہا گیا. تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے. ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے کہ ہماری سفارش کرو کہ ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے، تو وہ انہیں 40 سال تک جواب بھی نہیں دے گا. 1 دن آگ میں گزارنا، 1 گھنٹہ گزارنا، 1 منٹ گزارنا کتنا مشکل ہے. کہاں یہ کہ جہنم کا داروغہ 40 سال جواب نہیں دے گا. پھر وہ کہے گا تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا. وہ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو. پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے، یعنی ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تو فرشتے کی ڈسکرپشن آپ دیکھیں اور اس کا کام دیکھیں، اور وہ آلریڈی مقرر ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا گیا. جنت کے دروازوں پر بھی فرشتے ہوں گے، اور وہ کب کھولیں گے دروازے کو؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ نماز کے بعد بیٹھنا مصلی پر اور نماز سے پہلے بھی مسجد میں جا کر انتظار کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اس وقت بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور اس کو رباط کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ خطاؤں کو مٹا ڈالے اور گناہوں کو دور فرما دے؟ صحابہ نے کہا کہ ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ناپسندیدہ حالات میں وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ تمہارے لیے رباط ہے. یعنی تمہارے لیے کس چیز کا سبب ہے؟ گناہوں کو مٹانے کا، گناہوں کو دور کرنے کا. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا نماز کے لیے بیٹھنے والا قنوت کرنے والے کی طرح ہے، اور وہ اس وقت سے نمازیوں میں لکھا جائے گا جب سے وہ گھر سے نکلتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتا. تو وہ سارا وقت جانے اور آنے کا اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اور یہ یعلا بن امیہ جو ہیں یہ صحابی ہیں، اور ان کا نام عبید ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ زید ہے. اور یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. غزوہ طائف میں شریک ہوئے، اور حنین میں بھی، اور اس کے علاوہ تبوک میں بھی. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ارتداد کے موقع پر انہیں گورنر بنایا تھا اس علاقے کا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نجران کا گورنر بنایا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یمن کا گورنر بنایا تھا، اور یہ صنعاء کے مقام پر انہوں نے قیام کیا تھا. اور بہت جواد اور بہت مہمانوں کی عزت کرنے والے اور بہت خوش اخلاق انسان تھے. ٹھیک ہے. یہ یعلا بن امیہ ہیں. ان میں کیا خاص خوبی ہوگی کہ ہر خلیفہ ان کو مختلف علاقے کا گورنر بنا دیتا ہے؟ لیڈرشپ کی کوالٹی ہوگی. تو ان کی بھی خوبی ہوگی، لیکن اس سے ان صحابہ کی بھی خوبی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگوں کو پوٹینشیل پہچانتے تھے اور انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام دے کر ذمہ داریاں سونپتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.